ہماری زمین کا ہر شہر اور قصبہ اپنی جگہ منفرد ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں اتنی غیر معمولی چیزیں ہیں کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ آج بھی ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب قصبوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ وہ قصبہ جہاں مرنے کی اجازت نہیں۔ جی ہاں، لانگربین یورپی ملک ناروے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کو بھی سرکاری طور پر مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قصبے میں قبرستان تو ہے، مگر اسے 70 برسوں سے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں لوگوں کو مرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہاں کا موسم ہے، جو کہ اتنا سرد ہے کہ مردہ جسم ڈیکمپوز نہیں ہوتے اور جنگلی جانور قصبے پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہاں قریب المرگ افراد کو طیارے کے ذریعے ناروے کے دیگر علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ 2 ممالک میں شامل ایک قصبہ۔ ویسے تو زمین پر بہت سے علاقے ایسے ہیں جو 2 ممالک کا حصہ ہیں، مگر اب جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ سب سے غیر معمولی ہے۔ بوسنگن ایم ہارچن سوئٹزرلینڈ اور جرمنی دونوں کا حصہ ہے۔ معاشرتی طور پر یہ سوئٹزرلینڈ کا حصہ جبکہ انتظامی طور پر جرمنی کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ واحد جرمن قصبہ ہے جہاں سوئک فرینک کو مرکزی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اس جگہ کے 2 پوسٹل کوڈز ہیں، ایک سوئس اور ایک جرمن۔ یہاں کے شہریوں کو سوئس اور جرمن دونوں فون نمبرز ملتے ہیں، جبکہ یہاں کی فٹ بال ٹیم واحد ٹیم ہے جو سوئس چیمپئن شپ کا حصہ بنتی ہے۔ امریکی ریاست میشیگن میں ایک قصبے کا نام ہیل یعنی جہنم ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ واضح نہیں ہے، لیکن یہاں کے رہائشی اس نام پر بہت خوش ہیں۔ چینی آسٹرین قصبہ۔ چینی افراد کو دنیا کی ہر چیز کی نقل کرنے کی صلاحیت میں سب سے آگے مانا جاتا ہے، اور ان میں پورے قصبے بھی شامل ہیں۔ ایک بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ آسٹریا جائے بغیر وہاں کے مشہور قصبے ہال اسٹیٹ کی سیر کا موقع ملنا چاہیے، تو انہوں نے اس قصبے کو اپنے ہی ملک میں تعمیر کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چینی آسٹرین قصبے کی زمین آسٹریا کے قصبے کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہے۔ غاروں کے اندر چھپا قصبہ۔ ٹیونس کا یہ قصبہ میٹمٹا اپنی نوعیت کا منفرد ترین قصبہ ہے، جس کے بیشتر رہائشی زیر زمین غاروں میں رہتے ہیں۔ یہاں سطح زمین پر بھی کچھ گھر موجود ہیں، مگر بیشتر افراد روایتی غاروں میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ وہ قصبہ جو ایک ہی عمارت میں قائم ہے۔ امریکی ریاست الاسکا کا ایک چھوٹا سا قصبہ وائٹ ٹائر، جسے ٹاؤن انڈر ون روف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قصبہ کافی چھوٹا ہے اور یہاں کی آبادی محض 217 لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں تک رسائی کشتی یا ایک سرنگ کے ذریعے ممکن ہے۔ مگر یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لگ بھگ تمام افراد ایک ہی عمارت بیگیج ٹاورز کے اندر رہتے ہیں، جو کہ سرد جنگ کے عہد کی ایک فوجی بیرک ہے، جس کی تعمیر 1974 میں ہوئی۔ نیلا قصبہ۔ مراکش کا یہ خوبصورت قصبہ شیفشاون نام کے ایک صوبے میں واقع ہے، اور یہاں کی انفرادیت یہاں کی تمام عمارتوں پر نیلا رنگ ہے، اور اسی لیے یہ نیلے شہر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس شہر کی ہر عمارت اور در و دیوار پر نیلا رنگ دراصل یہودی رواج کی یادگار ہے، جو کہ صدیوں پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں نے یہ سلسلہ برقرار رکھا، اور آج تک اس شہر میں بننے والے ہر گھر، دکان، مکان، یہاں تک کہ گملوں اور کھمبوں پر بھی نیلا رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ ایلینز کا قصبہ۔ نیو میکسیکو کے قصبے روزویل کے باسیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ 1947 میں یہاں ایک اڑن تشتری گر کر تباہ ہوئی تھی۔ اس بات کو کچھ لوگ درست مانتے ہیں اور کچھ نہیں، تاہم اس کے بعد سے اس قصبے کو ایلین سٹی کی حیثیت سے شہرت ضرور مل گئی۔ یہاں خلائی مخلوق کی تھیم پر فیسٹیولز کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جس میں میکڈونلڈز کے ریسٹورانٹ کو بھی ایلینز کی تصویر سے سجایا جاتا ہے۔ گہرے سمندر میں بسا قصبہ۔ آئل راکس کے نام سے آذربائیجان میں ایک صنعتی قصبہ قائم کیا گیا ہے، جو کہ گہرے سمندر میں بسا ہے، اور وہ کھلے سمندر میں ایک آئل فیلڈ پر دھاتی پلیٹ فارم تعمیر کر کے بنایا گیا۔ یہاں 2000 افراد کام کرتے ہیں، تاہم یہاں رہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے قصبے کے بارے میں جہاں مردوں کی تعداد زندہ لوگوں سے زیادہ ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا نیو قصبہ کولما 17 قبرستانوں کا گھر ہے، اور وہاں اوسطاً ایک زندہ شخص کے مقابلے میں 1000 مردہ افراد موجود ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب موجود شہر سان فرانسسکو کے تمام قبرستانوں میں موجود میتوں کو یہاں منتقل کر دیا گیا تھا اور اب یہاں صرف گورکن، پھول فروش اور قبروں کی یادگاریں بنانے والے ہی مقیم ہیں۔ حقیقت پر مبنی اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔